الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، وصلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله سبحانه وتعالى: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. بھائیو، اسی مسجد میں اتوار کے دن ہر اتوار کو عشاء کے نماز کے وقت اقامت اور آذان کے درمیان جو کچھ باتیں ہم آپ بھائیوں کے سامنے کرتے ہیں، تو یہ بہت مفید باتیں ہوتی ہے ہمارے عملی زندگی بنانے کے لیے، عقائد باطلہ شرکیہ کو چھوڑنے کے لیے. تو ساتھیوں سے درخواست ہے، جو حاضر ہوتے ہیں ان کو توجہ کی درخواست ہے کہ توجہ رکھے، اور جو اس وقت نہیں پہنچتے ہیں بلکہ اقامت کے وقت پہنچتے ہیں ان کو بھی خبردار کرے کہ بھائی وقت پار آیا کرے، کیونکہ یہ مسجد والے اتنا اہتمام کرتے ہیں ہمیں لانے کے لیے اور پھر ٹائم دینے کے لیے، اور پھر یہ بیان ریکارڈ بھی کرتے ہیں. تو آپ لوگوں کو بھی کچھ احساس ہونا چاہیے کہ بھائی اردو زبان میں یہ ہمارے لیے کیوں یہ دروس انہوں نے رکھے ہیں، اس کے فائدے سے ہم کیوں محروم رہے. تو یہ پہلی بات تھی تنبیہ کے طور پر بھائیوں کو بیدار کرنے کے لیے کہ دوسروں کو بھی دعوت دیں اور خود بھی وقت پر پہنچا کرے. اسی طریقے سے میرے بھائیوں، ہم نے یہاں پر شرک کے رد میں کچھ باتیں بھائیوں کے سامنے کیے تھے، اور بہت بڑی بڑی باتیں اور قصے اور کہانیاں اور شرکیات اور خرافات وہ ابھی باقی ہے، ہم نے نہیں بیان کیے. وہ انشاءاللہ تعالی اس کے بیان کرنے کا میرا ارادہ ہے. کیوں؟ اللہ رب العالمین مشرک کے عمل کو اللہ قبول نہیں کرتا. موٹی سی بات ہے، اٹل حقیقت ہے. اگر مشرک اللہ رب العالمین کے گھر کا طواف کرتے ہوئے موت کا وقت اللہ نے لکھا ہے کہ نہیں؟ موت کا وقت اللہ رب العالمین نے لکھ دیا ہے. ہو سکتے ہے کسی کے لیے موت آ جائے طواف کرتے وقت، لیکن جو عقائد اس کے ملک میں تھی وہ اسی نے لائے تھے حج کے لیے. اللہ کی قسم اللہ رب العالمین اس کی بھی مغفرت نہیں کرتا. یہ اٹل حقیقت ہے. توحید کے ساتھ نہ کھیلو، توحید کوئی کھلواڑ والی چیز نہیں ہے. یہ ایک بات. اور انشاءاللہ تعالی آج جس موضوع کو آپ بھائیوں کے سامنے میں رکھنا چاہتا ہوں، اس کے بعد آئندہ پھر اسی راستے پر ہم آئیں گے جس پر ہم پہلے تھے، شرک کے رد کرنے کے حوالے سے، توحید کی اثبات کے حوالے سے. اور ہمارے ممالک میں جو فرق باطلہ ہیں، جو بالکل قابض ہے مساجد پر اور جگہ جگہ علاقوں پر، اور جن کو ہم اہل السنہ والجماعہ کہتے ہیں، ان سے ہم پردہ اٹھائیں گے کہ ان کی یہ اہل السنت والجماعت ہونے کی حقیقت کہاں تک صحیح ہے. تو انشاءاللہ تعالی یہ بات آپ بھائیوں کے سامنے میں آئندہ رکھوں گا. ابھی جو آیات ہم نے پڑھی ہے اس آیات کا ترجمہ اور پھر اس کی روشنی میں کچھ گفتگو. اللہ رب العالمین کا فرمان ہے: وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ. رہی بات اس شخص کی جو اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا اور اپنے نفس کو خواہشات سے روکے رکھا. فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. تو جنت اس شخص کی جگہ ہے. ایسے لوگوں کو اللہ رب العالمین جنت میں داخل فرمائے گا. اور ایک حدیث ہے سنن ترمذی کی،
اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے الکیس من دان نفسہ، دانا انسان وہ ہے جو اپنے نفس کا محاسبہ کرتا رہتا ہے، اپنے نفس کو ہر وقت دیکھتا ہے، تولتا ہے اس کو، وعامل لما بعد الموت، اور موت کے بعد جو آنے والی زندگی ہے اسی کے لیے کام لگا ہو، اسی کے لیے کام کر رہا ہو، والعاجز، کمزور انسان، عاجز انسان، بے ارادی شخص، من اتبع نفسہ ہواہا، جو اپنے نفس کو اپنے خواہشات کے پیچھے لگائے، وتمنى علی اللہ، اللہ رب العالمین پر اس طرح آرزوئی باندھتا رہے کہ اللہ بخشنے والا ہے، مہربان ہے۔ میرے بھائیو، عمل کرو گے پھر کہو گے کہ ہاں اللہ بخشنے والا ہے، مہربان ہے، اللہ میرے عمل کو انشاءاللہ تعالی شرف قبولیت سے نوازے گا۔ نماز پڑھنے کے بعد فوراً ہم کیوں استغفار کہتے ہیں؟ یہ دیکھو میرے بھائیو، یہاں پر تو وہ نہیں ہے، یہ مختلف جو مساجد میں جو وہ بڑے بڑے بینر لگے ہوتے ہیں اذکار کے، یہاں پر نہیں ہے، لیکن اکثر مساجد میں ہوتے ہیں وہ، جس طرح سلام پھیرو استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اللہم انت السلام و منک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام، استغفر اللہ، اللہ میں تجھ سے مغفرت چاہتا ہوں 3 مرتبہ۔ یہ کیوں؟ آپ نے تو نماز پڑھی، مغفرت تو اس شخص کو مانگنی چاہیے جو مسجد سے باہر تھا، جس نے نماز نہیں پڑھی۔ نہیں میرے بھائیو، اس کے ساتھ جو ہے نا ربط یہ ہے، اس میں حکمت یہ ہے، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اللہ میں مغفرت چاہتا ہوں۔ جیسے نماز تیرے شائع نشان ہونی چاہیے تھی، میں نے ایسے نہیں پڑھی، میں نے نماز میں کمی کی ہے، تیرے طرف توجہ میں نے کمی کی ہے، تجھ سے ڈرنے میں نے کمی کی ہے، رغبت میرے اندر نہیں تھی، کوئی شوق نہیں تھا، میں نے خشوع اور خضوع میں کمی کی، یہ ہے اس کا فلسفہ۔ اللہم انت السلام و منک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام، اے اللہ تو سلامتی والا ذات ہے اور تیرے طرف سے سلامتیاں ہے۔ اس میں یہ ہے، اگر میں نے کچھ نہ کچھ خشوع سے کام لیا ہے، کچھ اللہ رب العالمین کے طرف رغبت سے کام لیا ہے، کچھ شوق سے، کچھ اللہ رب العالمین کے خوف سے، کچھ اللہ رب العالمین کے طرف محبت میں نے اپنی نماز پڑھی ہے، تو یہ جو کچھ سلامتی ہے چھوٹی موٹی یہ بھی تیرے طرف سے، آگے اور دعائیں بھی ہیں۔ فلہذا میرے بھائیو، مومن بندہ عمل کرے گا اور پھر اللہ رب العالمین سے استغفار مانگے گا کہ اللہ تو بخشنے والا ہے، مہربان ہے۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا فاسق، فاجر، ناتوا انسان، عاجز انسان اپنے نفس کے پیچھے چلتا ہے، جو کچھ اس کے نفس نے اس کو کہا وہ اس نے کہہ دیا، اس نے جو ہے نا وہ عمل کر دیا، اور پھر کہتا ہے کہ اللہ بخشنے والا ہے، مہربان ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کے صفت مغفرت کے ساتھ کھلواڑ ہے، مانتے ہو شیطان کے اور پھر کہتے ہو کہ اللہ بخشنے والا ہے، مہربان ہے۔ تجھے اللہ رب العالمین کا خوف نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین کی صفت مغفرت اس کے ساتھ تم اس طرح کھلواڑ کرتے ہو، اپنی مرضی سے سوتے ہو، اپنی مرضی سے جاگتے ہو، جب بھی تیری جی میں آئے تو مسجد آ گیا ورنہ نہیں، کوئی تمہارے مسجد میں آنے کا وقت معلوم نہیں، نماز کس طرح پڑھتے ہو، اپنی مرضی میں جو کچھ آیا وہ کہہ دیا، جو کچھ آیا وہ کر دیا، اور پھر کہتے ہو کہ اللہ بخشنے والا، میرے بھائی گپ ہے۔ ہاں میرے بھائیو، میرا بھی ارادہ یہ تھا کہ میں محاسبت النفس کے حوالے سے کچھ بات کروں، تو کچھ منٹ باقی ہے، محاسبت النفس کے حوالے سے کچھ موٹی موٹی بات ہے۔ یہ سال کے اختتام میں، چاہے انگریزی سال ہو یا اسلامی سال ہو، دونوں سالوں کے اختتام میں لوگ بہت خرافات کرتے ہیں، تو علماء نے پھر یہ راستہ اپنایا ہے کہ بھائی اپنا محاسبہ کرو، 1 سال تم نے گزار دیا، 1 سال تم آخرت کے قریب ہو گئے، 1 سال ابھی تم دنیا سے ہٹ گئے، دنیا کو تم نے پیچھا کر دیا ہے، جا رہے ہو آخرت کے طرف، تو تم نے کیا کیا اس سال میں؟ آنے والے سال میں جو تم خوشیاں مناتے ہو کس چیز کا؟ ہو سکتے ہے تیری زندگی کا آخری سال ہو، کوئی فکر کوئی غم نہیں ہے،
تو یہ محاسبہ ہونا چاہیے اپنی زندگی کا، اور پھر محاسبہ اپنے اوقات کے حوالے سے نہیں، صرف اوقات کے حوالے سے صرف نہیں، عقیدے کے حوالے سے محاسبہ ہونا چاہیے، صراط مستقیم کے حوالے سے محاسبہ ہونا چاہیے۔ تیرا عقیدہ کیا وہ ہے جس پر نبی علیہ السلام نے اپنے صحابہ کو چھوڑا تھا، صحابہ نے تابعین کو چھوڑا تھا؟ کتاب و سنت کا عقیدہ ہے تیرا، یا کسی اور چیز کا بنا ہوا عقیدہ ہے؟ اس کا محاسبہ ہو۔ قیامت کے دن اللہ رب العالمین تمہیں پکڑے گے اس عقیدے کی وجہ سے جو باطل ہے، جو شرکی عقیدہ ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم تم پڑھتے ہو 5 وقتہ نمازوں میں، کبھی تم نے بطور دعا یہ آیت پڑھی ہے؟ یہ دعا ہے۔ اللہ رب العالمین نے بندوں کے لیے اور بندوں کو صراط مستقیم سکھانے کے لیے، ان کے رہنمائی کے لیے، ان کی زبان میں اللہ نے یہ دعا اتاری ہے، اہدنا، اے اللہ ہمیں ہدایت دے، الصراط المستقیم، اس راستے کا جو بالکل سیدھا ہو۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہ رب العالمین کی صفات تم نے بیان کیے، الرحمن الرحیم، عام مہربان خاص مہربان، مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا مختار، قیامت کے دن کا اختیار رکھنے والا۔ دنیا میں جو اللہ رب العالمین نے تمہیں توڑے موٹے اختیارات دیے، ان کو غلط استعمال نہ کرو، ایسا دن آنے والا ہے 50,000 سال کا کہ تم اللہ رب العالمین کے حکم اور اللہ کے مرضی کے بغیر ایک قدم بھی نہیں ہل سکو گے۔ تو پھر ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری بندگی کرتے ہیں، اور بندگی اپنی طاقت سے نہیں، تیری توفیق سے۔ و ایاک نستعین، تجھ سے ہم مدد مانگتے ہیں اس میں۔ پھر کہیں ایسا نہ ہو میں بندگی کروں، پشتوں میں کہاوت ہے، ہندوستڑ اللہ ناراض، ہندو تھکا ہوا پنڈت اپنے مندر میں، لیکن اللہ رب العالمین کو اس کی بندگی کا کوئی پرواہ ہے نہیں ہے۔ کہیں ایسا تم نہ بنو۔ اہدنا الصراط المستقیم، اللہ مجھے سیدھی راہ دکھا۔ تم تہجد پڑھو، تم ذکر و اذکار کرو، نوافل پڑھو، لیکن راستہ وہ نہ ہو جو اللہ کے رسول نے بتایا ہوا ہے، یہ عمل تمہارا برباد ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم کے ساتھ محاسبہ ہو، اپنے ساتھ حساب کتاب کرو، لوگوں کو، فرقوں کو، جماعتوں کو، گروپوں کو چھوڑ دو، پیچھے ہٹاؤ، اللہ رب العالمین کی طرف متوجہ ہو جاؤ کہ کہیں یہ تیری جو ہے نا جو زندگی ہے صراط مستقیم سے دور کہیں اور تو نہیں گزر رہی، اس کے ساتھ محاسبہ ہو۔ آخر میں میرے بھائیوں، پھر آپ بھائیوں کے سامنے پھر میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں، میرے بھائیوں شرک سے باز آ جاؤ۔ یہ نہ کہو کہ ہمارے عمل میں شرک نہیں ہے، یہ نہ کہو کہ ہمارے عقائد میں شرک نہیں ہے۔ اللہ کی قسم، اپنے گھروں کے بارے میں پوچھو نا، تمہیں اپنی بیوی ہو سکتا ہے کہ جادوگروں کے پاس جانے والی ملے گی، کبھی تم نے اپنے گھر کے بارے میں پوچھا ہے؟ کاہنوں کے پاس جانے والی، تعویذیں اور گنڈے کرنے والی اور کروانے والی، اور تم یہاں آرام سے پڑے رہو۔ اللہ کی قسم، اللہ رب العالمین اس سبب تمہیں جہنم میں ڈالے گا۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے، قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو بچاؤ جہنم سے۔ تم کہو گے کہ میں موحد ہوں، لیکن تم جس مولوی کو اپنا مقتدا بنائے ہوئے ہو ملک میں، جن کے پیچھے تم نمازیں پڑھتے ہو، جن کو تم علامہ کہتے ہو، مشرک ہوگا۔ اللہ رب العالمین قیامت کے دن تمہارا حشر بھی اسی کے ساتھ کرے گا۔ یہ محاسبہ ہو اپنی زندگی کا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین اپنے نفوس کا ہمیں حقیقی محاسبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مرنے سے پہلے مرنے سے پہلے۔ کیوں؟ شاعر کہتا ہے، فلو ان اذا متنا ترکنا لکان الموت راحت کل حی ولکن اذا متنا بعثنا ونسأل بعده عن کل شیء۔ اگر بات یہ ہوتی کہ ہم مرتے اور ہمیں چھوڑ دیا جاتا، یہ موت تو ہمارے لیے راحت تھی، لیکن بات یہ نہیں ہے، مرنے کے بعد ہمیں اٹھایا جائے گا، ایک ایک لمحے کے بارے میں اللہ رب العالمین ہم سے حساب کتاب لے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وہ بات جو میں بار بار کہتا ہوں، مسجد میں داخل ہونے سے کے بعد
2 رکعتیں پڑھنے ضروری ہے. اگر وقت کم ہو تو کھڑے ہو جاؤ اپنے جگہ پر, لیکن فوراً بیٹھنا ایسا تم اللہ رب العالمین کے بندو, یہ گستاخی ہے. کپیل کے مکتب میں ایسا نہیں بیٹھ سکتے. بیٹھ سکتے ہو, ڈرتے ہو, کانپتے ہو. اور یہ بات ہم نے 1000 بار بیان کی ہے. اللہ کے رسول کا فرمان ہے اذا دخل احدکم المسجد فلیصلی رکعتین قبل ان یجلس. جو بھی تم میں سے مسجد میں داخل ہو جائے اس کو چاہیے کہ 2 رکعتیں پڑھے بیٹھنے سے پہلے. کپیل سے اتنا ڈر ہے, اتنا خوف ہے, اور اللہ رب العالمین کے گھر کو ایسا فضول چیز سمجھے. زمانہ ہو گیا ہے مسجد میں کام کرتے ہو اور مسجد میں آتے جاتے ہوئے, اور یہ آداب تمہیں سمجھ میں نہیں آئے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں کتاب و سنت اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.